بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کے دور میں موسیقی جس قدر عام ہو چکی ہے اس کے بارے میں ہم بخوبی جانتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں، اسکول، کالجوں میں، ہماری تقاریب میں، شادی بیاہ کے موقعوں پر یا کوئی بھی خوشی کا موقع ہو، اس میں موسیقی اور گانے بجانے کا جو اہتمام ہوتا ہے اور جو ناچ نچائے جاتے ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں، اور انفرادی زندگی میں بھی موبائل اور نیٹ کے استعمال کی وجہ سے موسیقی اور ناچ گانے بہت زیادہ عام ہو چکے ہیں، اور یہ گناہ کسی ناسور کی طرح ہمارے معاشرے میں پھیل رہا ہے۔ کوئی اس بارے میں سوچنے کی زحمت تک نہیں کرتا کہ اسلام میں موسیقی اور گانے بجانے کے بارے میں کیا احکام ہیں، آیا موسیقی سننا جائز بھی ہے یا نہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن و احادیث کی روشنی میں آپ کو بتائیں گے کہ موسیقی کے بارے میں کیا احکامات ہیں، احادیث میں موسیقی سننے والوں کے لیے کیا وعیدیں ہیں اور موسیقی کے کیا نقصانات ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آج کے دور میں جو نعتیہ کلام پڑھا جاتا ہے ان کے بارے میں علماء کا کیا کہنا ہے۔ ویڈیو انتہائی اہم ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ دوستو، سب سے پہلے قرآن و احادیث کی روشنی میں یہ دیکھتے ہیں کہ موسیقی یعنی میوزک کے بارے میں کیا تعلیمات ہیں۔ اس کے بعد آپ کو موسیقی کے نقصانات اور عذابات بھی بتائیں گے۔ دوستو، قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اس لیے لہو الحدیث یعنی بیہودہ چیزیں خریدتا ہے کہ لوگوں کو بغیر علم کے اللہ کی راہ سے بہکا دے اور اس کا مذاق اڑائے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ دوستو، اس آیت کی تفسیر میں امام محمد بن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تفسیری قول یوں نقل فرمایا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کے بارے میں 3 مرتبہ قسم کھا کر کہا کہ لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا ہے۔ اسی طرح تفسیر طبری میں مفسر قرآن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لہو الحدیث کی تفسیر گانا بجانا اور گانا سننا منقول ہے۔ اس کے علاوہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مجاہد رحمہ اللہ اور سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر مفسرین نے بھی لہو الحدیث سے گانا بجانا وغیرہ ہی مراد لیا ہے۔ اسی طرح مشہور محقق و مفسر علامہ صلاح الدین یوسف سورہ لقمان کی بیان کردہ آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، سورہ لقمان کی اس آیت میں ان بد نصیب و بد کردار لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو کلام الہی کے سننے سے تو اعراض کرتے ہیں، البتہ ساز و موسیقی، نغمہ و سرور اور گانے وغیرہ خوب شوق سے سنتے اور ان میں دلچسپی لیتے ہیں۔ خریدنے سے مراد یہی ہے کہ آلات طرب شوق سے اپنے گھروں میں لاتے اور پھر ان سے لذت اندوز ہوتے ہیں۔ لغو الحدیث سے مراد گانا بجانا، اس کا ساز و سامان اور آلات، ساز و موسیقی اور ہر وہ چیز ہے جو انسانوں کو خیر اور معروف سے غافل کر دے۔ اس میں قصے، کہانیاں، افسانے، ڈرامے اور جنسی اور سنسنی خیز لٹریچر، رسالے اور بے حیائی کے پرچار، اخبارات سبھی آ جاتے ہیں، اور جدید ترین ایجادات ریڈیو، ٹی وی، وی سی آر، ویڈیو، فلمیں وغیرہ میں۔ عہد رسالت میں بعض لوگوں نے گانے بجانے والی لونڈیاں بھی اسی مقصد کے لیے خریدی تھیں کہ وہ لوگوں کا دل گانے سنا کر بہلاتی رہیں تاکہ قرآن و اسلام سے وہ دور رہیں۔ اس اعتبار سے اس میں گلوکارائیں بھی آ جاتی ہیں جو آج کل فنکار، فلمی ستارہ اور ثقافتی سفیر اور پتہ نہیں کیسے کیسے مہذب، خوشنما اور دل فریب ناموں سے پکاری جاتی ہیں۔
دوستو قرآن پاک کی اس آیت کی تفسیر کے علاوہ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی موسیقی اور گانے بجانے کی ممانعت موجود ہے، جس کی بنا پر اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ چند احادیث بھی پیش خدمت ہیں۔ بخاری شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو عامر رضی اللہ تعالی عنہ یا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، اللہ کی قسم انہوں نے جھوٹ نہیں بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے برے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو زناکاری، ریشم کا پہننا، شراب پینا اور گانے بجانے کو حلال بنا لیں گے، اور کچھ متکبر قسم کے لوگ پہاڑ کی چوٹی پر اپنے بنگلوں میں رہائش کرنے کے لیے چلے جائیں گے، چرواہے ان کے مویشی صبح و شام لائیں گے اور لے جائیں گے، ان کے پاس ایک فقیر اپنی ضرورت لے کر جائے گا تو وہ ٹالنے کے لیے اس سے کہیں گے کہ کل آنا، لیکن اللہ تعالیٰ رات کو ان کی سرکشی کی وجہ سے ہلاک کر دے گا، پہاڑ کو ان پر گرا دے گا اور ان میں سے بہت سوں کو قیامت تک کے لیے بندر اور سور کی صورتوں میں مسخ کر دے گا۔ دوستو بیان کی گئی حدیث میں جو برائیاں بیان ہوئی ہیں، یہ ساری برائیاں آج عام ہو رہی ہیں۔ گانا بجانا ریڈیو نے گھر گھر عام کر دیا ہے، شراب نوشی عام ہے، زناکاری کی حکومتیں سرپرستی کرتی ہیں۔ دوستو زنا، ریشم، شراب اور باجے گاجے جن کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، بعض لوگ انہیں حلال سمجھیں گے، اور آج وہ قومیں اکثر پائی جاتی ہیں جو گانا بجانا، شراب وغیرہ کوئی عیب نہیں سمجھتی، بلکہ گانے بجانے کے آلات ٹی وی، وی سی آر اور گانوں کی کیسٹوں کی صورت میں ان کے گھروں میں موجود ہیں۔ بلکہ شیطانیت اس قدر ترقی کر رہی ہے کہ ڈش اینٹینا کی صورت میں اس برائی کو دن رات پھیلایا جا رہا ہے۔ دوستو یاد رکھیں، مسلمانان عالم کی ذلت کا سبب بھی یہی ہے کہ انہوں نے اپنی اسلامی تہذیب ترک کر کے غیر مسلموں اور ہندوؤں وغیرہ کی تہذیب و تمدن کو اپنا لیا ہے، اور ان کی پیروی میں گانا بجانا اور رقص وغیرہ کو اپنا لیا ہے۔ دوستو موسیقی کی حرمت پر سنن ابی داؤد کی ایک اور روایت یوں بھی منقول ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد خاص سیدنا نافع رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بانسری کی آواز سنی تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں پر رکھ لی اور اس راستے سے دور چلے گئے، اور پھر مجھ سے پوچھا، اے نافع، کیا تم کچھ سن رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں، تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں سے اٹھا لی اور کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی کیا تھا۔ دوستو اس روایت کو امام ابو داؤد منکر کہتے ہیں، لیکن منکر کہنے کا سبب اور وجہ نامعلوم ہے، اور اس روایت کی سند بھی قوی ہے۔ اسی بہت سے علماء کے نزدیک یہ روایت ضعیف نہیں ہے۔ البتہ یہ بات یاد رہے کہ گانے بجانے کی حرمت پر یہ اکیلی روایت یا دلیل نہیں، بلکہ کئی اور دلائل موجود ہیں جن میں موسیقی کی ممانعت ہے، جس کی بنیاد پر موسیقی کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور کئی احادیث اور اقوال سلف سے ثابت ہیں کہ لہو الحدیث یعنی انسان کو ذمہ داریوں سے غافل کر دینے والے امور سے مراد آلات موسیقی ہیں جن کی قطعاً اجازت نہیں ہے، اور بالخصوص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو طبلے کی تھاپ پر بجانا
ان کی انتہائی توہین ہے، اور موسیقی کی تمام لغویات حرام ہیں سوائے دف کے، وہ بھی مخصوص صورت میں۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، البتہ میری امت میں سے لوگ ضرور شراب پئیں گے اور اس کے نام کے علاوہ کوئی اور نام رکھیں گے، ان کے سروں پر باجے گاجے بجائے جائیں گے اور گانے والیاں گانے گائیں گی، اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھنسا دے گا، ان میں سے بندر اور سور بنا دے گا۔ امام ابن قیم نے اس حدیث کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس طرح علامہ البانی نے بھی اس سلسلہ صحیحہ میں شمار کیا ہے۔ دوستو، اس صحیح روایت سے یہ واضح ہوتا ہے، موسیقی یعنی گانے بجانے کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ شیطانی عمل ہے اور قطعی حرام ہے۔ اور یاد رہے کہ قرآن مجید نے بہت بڑی ایک حقیقت یہ بھی بیان کر رکھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو مہلت دی تو اسے کہا، انسانوں میں سے تو جسے بھی اپنی آواز سے بہکا سکتا ہے بہکا لے، اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، اور ان کے مال اور اولاد میں سے بھی اپنا حصہ لگا، اور انہیں جھوٹے وعدے دے لے، ان سے جتنے بھی وعدے شیطان کے ہوتے ہیں سب کے سب سراسر فریب ہیں، اور ان میں سے جس کو بھی تو بہکا سکتا ہے اپنی آواز سے بہکاتا رہے۔ دوستو، اگر اس آیت کی تفسیر ملاحظہ کی جائے تو اس کی تفسیر میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اس آیت میں شیطان کی آواز سے مراد ہر وہ آدمی ہے جو اللہ کی نافرمانی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اسی طرح سیدنا مجاہد سے اس آیت کی تفسیر یوں مروی ہے کہ اس سے مراد گانا بجانا اور لہو و لعب ہے، یعنی وہ تمام آوازیں جیسا کہ گانا بجانا، عشقیہ اشعار وغیرہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف بلاتی ہیں، وہ اس آیت کے مصداق ہیں۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ چاروں اماموں اور دوسرے مجتہدین نے بھی موسیقی کے بارے میں واضح طور پر کہا ہے کہ یہ ناجائز ہے، اور بعض نے کھل کر اسے حرام قرار دیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک کہا کہ جو شخص گانے اور موسیقی کا دلدادہ ہو اس کی شہادت بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اصحاب سے بھی موسیقی کے حرام ہونے کے اقوال ثابت ہیں۔ امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے مدینہ کے ان لوگوں کے بارے میں پوچھا گیا جو گانے بجانے کے رسیا تھے، تو انہوں نے فرمایا یہ مدینہ کے فاسق لوگ تھے۔ دوستو، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں گانے گائے جاتے تھے اور آپ نے انہیں سنا تھا یا اجازت دی تھی، یہ قطعی طور پر غلط ہے۔ شاید ان لوگوں کا اشارہ ان بچیوں کے شعر کے گانے سے ہے جو مختلف مناسبات سے ثابت ہیں، جیسے ہجرت کے موقع پر اور پھر عید وغیرہ کی مناسبت سے ثابت ہے، لیکن ان لڑکیوں کے شعر گوئی پر موجودہ دور کے فحش اور بیہودہ گانوں کو قیاس کرنا چند وجوہ کی بنا پر بالکل باطل ہے۔ پہلی وجہ یہ کہ جو بچیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے یا آپ کی موجودگی میں شعر گا کر پڑھتی تھیں، ان کے بارے میں دلائل سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ چھوٹی اور نابالغ بچیاں تھیں۔ ان معصوم بچیوں کے پاکیزہ اشعار پڑھنے کو موجودہ دور کی پیشہ رو گانے والیوں سے ملانا غلط ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس دور میں جو شعر گوئی یا گانے کے واقعات ملتے ہیں ان میں سے کسی میں بھی موسیقی کے آلات کا ذکر نہیں ہے، اور آج کل کی موسیقی کے سامنے جو گانے کا لازمی جزو بن چکی ہے اس کو جائز کرنے کے لیے کسی روایت یا حدیث میں ذرا بھر بھی گنجائش نہیں۔ البتہ دف بجا کر اشعار پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے،
दफ दोस्तों वो ढोलक है जो सिर्फ एक तरफ से हाथ से बजाई जाती है, इससे ज़्यादा किसी चीज़ का जिक्र तक नहीं। दोस्तों, बयान की गई आयात और रिवायात के रोशनी में मौसीकी जिसमें कोई अखलाकी कबाहत जैसे शिर्क, बेहयाई या इस किस्म की कोई और चीज़ पाई जाए, उसके हराम होने पर सब उलमा का इत्तफाक है और मौजूदा दौर की 90% मौसीकी इसी किस्म की है। जबकि वो मौसीकी जिसमें कोई अखलाकी कबाहत ना हो और ना ही साज़ों का इस्तेमाल हो, उसके जवाज़ के तमाम उलमा कायल हैं। मसलन हम्दो नात, कौमी तराने और इस्लाही नज़में इसी कबील से ताल्लुक़ रखती हैं। इसके अलावा वो मौसीकी जिसमें कोई अखलाकी कबाहत ना हो मगर साज़ों का इस्तेमाल किया जाए, उसके बारे में कदीम व जदीद उलमा के माबैन इख्तलाफ राय है। बाज़ के नज़दीक ये जायज़ है और बाज़ के नज़दीक साज़ों के इस्तेमाल के बायस नाजायज़। दोनों ग्रोहों के अपने अपने दलाइल हैं। आपके इल्म में इजाफे के लिए इन उलमा के ये दलाइल बयान किए जाते हैं। दोस्तों, जो उलमा इसे नाजायज़ समझते हैं वो ऐसा इस हदीस की बुनियाद पर कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे होंगे जो बदकारी, रेशम, शराब और मौसीकी को हलाल ठहरा लेंगे। इनमें से कुछ मुतकब्बिर किस्म के लोग पहाड़ों की चोटियों पर वाक़े अपने बंगलों में रहाइश रखेंगे और जब कोई ज़रूरतमंद आदमी उनके पास अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए जाएगा तो कल आने का कहकर टाल देंगे। अल्लाह ताला रात के वक्त ही उन पर पहाड़ को गिरा देगा और ऐसे ही कुछ और लोगों को क़यामत तक के लिए बंदर व खिंजीर बना देगा। दोस्तों, जो उलमा मौसीकी को नाजायज़ समझते हैं उनका कहना ये है कि बयान करदा हदीस में इस मौसीकी की मज़म्मत है जिसमें बेहयाई और फहाशी पाई जाती हो, जैसा कि आजकल की अक्सर मौसीकी में है। इसका करीना ये है कि हदीस में मौसीकी का जिक्र बदकारी, शराब और रेशम के साथ किया गया है। दौरे जाहिलियत के अरबों के यहाँ भी डांस पार्टियाँ हुआ करती थीं जिनमें रकासाएँ रेशमी लिबास पहन कर आती, शराब के दौर चलते और मौसीकी सुनियों सुनाई जाती और फिर नौबत बदकारी तक पहुँचती। ऐसी मौसीकी की हुर्मत के बारे में तो कोई इख्तलाफ नहीं है। अलबत्ता ऐसी मौसीकी जिसमें बेहयाई ना हो, उसके जवाज़ में वो ये अहादीस पेश करते हैं। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में दाखिल हुए तो मेरे पास 2 बच्चियां थीं जो कि जंगे बास के गीत गा रही थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर मेरे बिस्तर पर लेट गए और रुख मुबारक दूसरी तरफ कर लिया। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर में आए तो बोले, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शैतानी गीत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी जानिब रुख अनवर फेर कर इरशाद फरमाया, इन्हें छोड़ दो। फिर जब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दूसरी जानिब मतवज्जे हुए तो मैंने उन्हें इशारा किया कि वो चली जाएं। आप फरमाती हैं कि वो ईद का दिन था। सुरानी लोग अपने नेज़ों और ढाल की मदद से खेल रहे थे। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही फरमाया, तुम ये देखना चाहती हो? मैंने कहा, जी हाँ। तो आपने मुझे अपने पीछे खड़ा कर लिया और मेरा चेहरा आपके चेहरे के साथ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, बहुत खूब, बवार फैदा। जब मैं थक गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस। फिर फरमाया, जाओ। इसी तरह एक और रिवायत में रबी बिन्नत माऊज बिन इफ्रा बयान करती हैं
کہ جب میں دلہن بنا کر بٹھائی گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ یہاں میرے بستر پر ایسے بیٹھے جیسے تم لوگ بیٹھے ہو۔ پھر ہمارے یہاں کی کچھ لڑکیاں دف بجانے لگیں اور میرے والد اور چچا جو جنگ بدر کے دن شہید ہوئے تھے ان کی تعریف کرنے لگیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، ہم میں وہ نبی ہیں جو آنے والے کل کی بات جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اسے چھوڑو اور وہ گاؤ جو تم پہلے گا رہی تھی۔ دوستو، یہ وہ احادیث ہیں جو بعض علماء ایسی موسیقی کے جواز میں بیان کرتے ہیں جس میں بے حیائی نہ ہو، لیکن یاد رکھیں کہ احادیث میں دف کا ذکر ہے جو ایک ہاتھ والی ڈھولک ہے، جبکہ موجودہ دور میں موسیقی کی جو صورتحال ہے وہ آپ بہت بہتر انداز سے جانتے ہیں۔ اس لیے اس موسیقی کا دف بجانے کے ساتھ موازنہ کرنا شاید ہی کسی صاحب عقل کی سمجھ میں آئے۔ ان دلائل کو جاننے کے بعد آپ کیا رائے قائم کریں گے، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ دوستو، موسیقی کے علاوہ اکثر اوقات لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ آیا حمد و نعت کسی گانے کی طرز پر پڑھی جا سکتی ہے جیسا کہ آج کل کے دور میں ہو رہا ہے؟ تو اس کا جواب بتانے سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ حمد اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثنا کو کہا جاتا ہے، نعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و ثنا کو کہتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ حمد و ثنا کا مقصد اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و شوق کی آبیاری ہے۔ حمد و نعت اور تلاوت قرآن کے لیے حسن صورت، خوبصورت اور دلکش آواز اور باوقار انداز ضرور اپنانا چاہیے، تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مائل کیا جا سکے۔ لیکن اتنے عظیم مقصد کے لیے فاسقوں اور فاجروں کا بازاری انداز بالکل جائز نہیں ہو سکتا۔ حمد و نعت کی طرز ادا کی مناسب صورت سمجھنے کے لیے تلاوت و قرات کے متعلق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم ملاحظہ فرمائیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کو غنا سے نہ پڑھنے والا ہم میں نہیں ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ قرآن مجید کو غنا کے ساتھ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی آواز سنوار کر پڑھے اور فطری آواز کو اچھا، سونا اور خوبصورت بنا کر تلاوت کرے۔ تلاوت قرآن کے وقت ایسی بے توجہی نہ ہو کہ بے رخی اور سستی کے انداز میں قرات کرے اور دل روحانیت کی بجائے بوریت محسوس کرے۔ سننے والے سن کر فوراً اکتا جائیں، بلکہ ذوق و شوق کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر تلفظ کی درستگی اور آواز کی خوبصورتی اور صفائی کے ساتھ تلاوت کریں، تاکہ صحیح معنوں میں تلاوت قرآن کے فیوز و برکات اور تجلیات اپنے دامن میں سمیٹا جا سکے۔ اسی طرح سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی آواز سے قرآن کو مزین کرو، کیونکہ اچھی اور خوبصورت آواز قرآن مجید کے حسن میں اضافہ کرتی ہے۔ قرآن کریم کو اپنی آوازوں سے حسن دیا کرو، کیونکہ خوبصورت آواز قرآن کے حسن میں اضافہ کر دیتی ہے۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ہم مسجد میں بیٹھے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، ہم پر سلام کہا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلام کا جواب دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی کتاب کی تعلیم حاصل کرو، اس کو محفوظ رکھو اور ترنم اور غنا کے ساتھ تلاوت کیا کرو۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، یہ قرآن رسی سے نکل کر بھاگنے والی اونٹنی کی بنسبت سینوں سے جلدی نکل جانے والا ہے۔
दोस्तों अहले इल्म फरमाते हैं कि इन अहादीस नबविया से वाज़ेह है कि अल्लाह का कलाम खूबसूरत और दिलकश आवाज़ व अंदाज से पढ़ना चाहिए। लिहाजा हम्दो सना और नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी तरह हसीन व जमील और दिल आवेज़ तरीके से सुनाना चाहिए। लेकिन पेशा वर मिरासियों की अदा, लहजा, अंदाज, आवाज़ की नकल और तकलीद किसी सूरत जायज़ नहीं। इसी तरह की एक और रिवायत भी मुलाहिज़ा फरमाएं। अलीम कहते हैं, हम एक छत पर बैठे हुए थे, हमारे साथ एक सहाबी जनाब अब्स गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो भी तशरीफ़ फरमा थे। उन दिनों लोग ताउन की वजह से शहर से निकल रहे थे। सैयदना अब्स गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कहने लगे, ऐ ताउन मुझ पर तारी हो जा। उन्होंने ये बातें 3 दफ़ा की। ये बात सुनकर अलीम ने उन्हें कहा, आप मौत की तमन्ना क्यों करते हैं? क्या आप नहीं जानते कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कोई भी मौत की तमन्ना ना करे, क्योंकि मौत आमाल के सिलसिले को मुनक़ता कर देने वाली चीज़ है। किसी को मौत के बाद दोबारा दुनिया में वापस ना भेजा जाएगा कि वो तौबा कर ले। तो सैयदना अब्स गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, मैंने ताउन में मुब्तला होने की दुआ इसलिए की कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मौत आने से पहले इन 6 चीज़ों की तरफ सबकत करो। नंबर 1 बेवकूफ़ों की हुकूमत, नंबर 2 पुलिस वालों की कसरत, नंबर 3 इंसाफ का बिक जाना या ओहदों की खरीदो फरोख्त, नंबर 4 कत्ल को मामूली समझना, नंबर 5 कता रहमी करना और नंबर 6 ऐसी नई नस्ल का ज़हूर जो कुरान करीम को मौसीकी की तरह गाकर पढ़ेंगे और इस तरह कुरान पढ़ने वाले को इमामत या खिताबत के लिए आगे किया जाएगा। हालांकि इसमें दीन की समझ बूझ इस फितने के ज़माने के दूसरे लोगों से भी ज़्यादा कम होगी। दोस्तों आपने मुलाहिज़ा फरमाया कि तिलावत और हम्दोनात के लिए आवाज़ का मुज़य्यन किया जाना जायज़ है, बल्कि इसका हुक्म दिया गया, लेकिन आवाज़ को मुज़य्यन करने में इतना मुबालगा ना करना चाहिए कि ये आवाज़ मिरासियों और गाने वालों की तरह की बन जाए। ऐसा करने की इस्लाम इजाज़त नहीं देता। दोस्तों आपको बताते चलें कि खुश आवाज़ी और तरन्नुम के साथ जायज़ कलाम सुनने का जवाज़ अनबिया कराम अलैहिस्सलाम के खुश अलहान होने से भी साबित है। जैसा कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने जो भी नबी मबूस फरमाया उन्हें खुश आवाज़ी अता फरमाई। दोस्तों याद रहे कि तमाम अनबिया कराम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी न किसी ख़ास खूबी से नवाजा जो उनकी खसूसियत करार पाई। उनमें सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इम्तियाज़ी खूबी लहन यानी खुश आवाज़ी अता फरमाई, जो रहती दुनिया तक लहने दाऊदी के नाम से हर ख़ास व आम की ज़ुबान पर रहेगा। इसी तरह एक रिवायत है कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से फरमाया, ए अबू मूसा, तहकीक तुझे आले दाऊद अलैहिस्सलाम की खुश अलहानी में से हिस्सा अता किया गया। दोस्तों रिवायात बताती हैं कि सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम जब आप अपनी मुतरन्नम आवाज़ से अल्लाह का जिक्र करते तो पहाड़ आपके साथ हम आवाज़ हो जाते, क्योंकि वो दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़ के ज़ेरो बम को समझते थे। इस ज़िमन में कुरान हकीम फरमाता है, बेशक हमने पहाड़ों को उनके ज़ेरे फरमान कर दिया था, जो उनके साथ मिलकर शाम को और सुबह को तस्बीह किया करते थे, और परिंदों को भी जो उनके पास जमा रहते थे, हर एक उनकी तरफ इताअत के लिए रुजू करने वाला था, और हमने उनके मुल्क व सल्तनत को मजबूत कर दिया था, और हमने उन्हें हिकमत व दानाई और फैसला कुन अंदाज़े खिताब अता किया था। दोस्तों मुफस्सिरीन के मुताबिक हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की मौसीकी भरी तरन्नुम आफरीन आवाज़ जो वो ज़िक्र इलाही करते हुए अल्लाह ताला की मदह सना में बुलंद करते,
تو اس کو سن کر پہاڑ بھی ان کی آواز میں آواز ملا کر لقمہ ریز ہو جاتے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی آواز سے نواز رکھا تھا جو دیگر تمام آوازوں پر برتری اور فوقیت رکھتی تھی۔ جب وہ اپنے شیریں ترنم سے زبور کی تلاوت کرتے تو جنگلی جانور ان کے اس قدر قریب آ جاتے کہ وہ انہیں گردن سے پکڑ سکتے۔ دوستو، معلوم ہوا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی شیریں اور دل کو موہ لینے والی آواز عطیہ خداوندی تھا، جس سے یہ بات بغیر کسی شک و شبے کے ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدح سرائی میں اچھی آواز کا استعمال اجر و ثواب اور انعام کا باعث ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم دے گا کہ اس خوش الحانی کے ساتھ اہل محشر کے سامنے میری تقدیس بیان کرو، جیسے دنیا میں تم تورات کی تلاوت کرتے تھے۔ لہٰذا علماء فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ پرمسرت مواقع پر مترنم آوازوں کی مہارت اور ہنر کا استعمال عمل میں لایا جائے۔ علماء کے نزدیک اس بات کی تائید احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ہوتی ہے، جیسا کہ ربی بنت معاوض بن عرفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بھی پہلے گزر چکی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری شادی کے موقع پر تشریف لائے اور دوسرے اعزاء و اقارب کی طرح میرے بستر پر فروکش ہو گئے۔ اتنے میں ہماری انصار بہنیں دف پر کوئی گیت گانے لگیں۔ وہ شہدائے بدر کی تعریف میں نغمہ سرا تھیں۔ جب ہم میں سے ایک لڑکی کی نظر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو وہ آپ کے لیے مدح سرا ہو گئیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے روکا اور فرمایا کہ وہ وہی گیت جاری رکھیں جو وہ گا رہی تھی۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نکاح کی تشہیر کرو، مسجدوں میں نکاح کرو اور ان مواقع پر دف بجایا کرو۔ دوستو، معلوم ہوا کہ اسلامی تعلیمات کے پیش نظر خوش الحانی کرنے اور دف کی اجازت ہے، البتہ یہ جواز خاص مواقع کے لیے ہے۔ دوستو، آپ نے موسیقی کے بارے میں آیات و روایات ملاحظہ کی اور حمد و نعت کے بارے میں علماء کی آراء بھی ملاحظہ کی۔ اب آپ ذرا یہ بھی ملاحظہ فرمائیں کہ گانا سننے والوں کے لیے عذاب کیا ہے اور گانا سننے سے کیا ہوتا ہے۔ یہ عذابات جاننے کے بعد آپ خود سے کہیں گے کہ اے کاش مجھے پہلے معلوم ہو جاتا تو آج تک جو نافرمانی میں نے کی ہے وہ نہ کرتا۔ روایات کی بتاتی ہیں کہ گانا ایک ایسا گناہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کا عذاب رکھا ہے، اور دیگر بہت سی حدیثوں سے ثابت ہے کہ ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس پر عذاب کی بات خداوند تعالیٰ نے کی ہو۔ دوستو، یاد رہے کہ گانا حرام ہے، گانا سننا بھی حرام ہے اور اس کے ذریعے مال کمانا بھی حرام ہے۔ دوستو، اکابرین کے اقوال کے مطابق گانے باجے کو اور بے ہدہ باتوں کو غور سے سننا دل میں نفاق کو اسی طرح پیدا کر دیتا ہے جس طرح پانی سبزے کی نشو و نما کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ جس جگہ گانا باجا ہوتا ہے وہاں خدا کا غضب نازل ہوتا ہے۔ فرمایا جس گھر میں گانا بجانا ہوتا ہے وہ ناگہانی مصیبتوں سے محفوظ نہیں رہتا، اور ایسے مقام پر دعا قبول نہیں ہوتی اور ایسی جگہ فرشتے نہیں آتے۔ دوستو، یاد رکھیں جب خدا کا غضب نازل ہوتا ہے تو سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ بس یہ عذر کافی نہیں ہے کہ ہم تو ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں گانے کا پروگرام ہوتا ہے لیکن دل سے بیزار ہیں۔ بیزاری عملی طور پر ہونی چاہیے اور گانے بجانے کو روکنا چاہیے۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ گانا بجانا نفاق پیدا کرتا ہے اور فقر و فاقہ کا باعث بنتا ہے۔ دوستو، گانے کے عذاب کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ گانا گانے والا شخص اپنی قبر سے جب میدان حشر میں نکلے گا تو اندھا بھی ہوگا، بہرا بھی ہوگا
اور گونگا بھی ہوگا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ ایک دوسری روایت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہے کہ جو شخص گانا باجا غور سے سنے گا اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ اسی طرح سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت بھی نقل کی گئی ہے کہ گانا گانے والا شخص ایسے لوگوں میں شامل ہے جن پر قیامت کے دن خدا نظر رحمت نہیں ڈالے گا۔ دوستو، کتنا سخت عذاب ہے کہ موسیقی سننے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہوگا۔ دوستو، اسی طرح ایک روایت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت میں ایسے واقعات ظاہر ہوں گے کہ زمین دھنس جایا کرے گی اور آسمان سے پتھر برسا کریں گے۔ لوگوں نے پوچھا کہ ایسا کب ہوگا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب گانے باجے کے آلات عام ہوں گے، گانا گانے والی لڑکیاں کثرت سے ہوں گی اور نشہ آور چیزوں کا استعمال پھیل جائے گا۔ فرمایا، خدا کی قسم، میری امت کے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو رات کو مستی اور عیاشی کے عالم میں گزاریں گے اور صبح در حقیقت بندروں اور سوروں کی مانند ہو جائیں گے۔ یہ اس سبب ہوگا کہ وہ حرام کو حلال سمجھتے ہوں گے، گانا گانے والی لڑکیوں میں مگن ہوں گے، نشہ آور چیزیں استعمال کریں گے، سود کا مال کھائیں گے اور ریشمی کپڑے پہنتے ہوں گے۔ دوستو، ایک روایت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، گانا زنا کی سیڑھی ہے۔ مطلب یہ کہ گانے سے آدمی کو شہوت ابھر آتی ہے اور اس کے برے نتائج سامنے آ جاتے ہیں۔ نہ صرف گانے سے شہوت ابھرتی ہے بلکہ گانا سننے سے بھی یہی حال ہوتا ہے۔ آدمی خدا سے غافل ہو جاتا ہے اور ہر قسم کی بدکاری کے لیے آمادہ نظر آتا ہے۔ جی ہاں دوستو، موسیقی نہ صرف شرم و حیا اور غیرت کو ختم کر دیتی ہے بلکہ محبت، انسانیت اور رحم جیسے جذبات کو بھی فنا کر دیتی ہے۔ الغرض معاشرے کو جہنم کا نمونہ بنا دیتی ہے۔ اس لیے چاہیے کہ موسیقی سے ہر طرح کا اجتناب کیا جائے۔ جس طرح گانا گانے سے اجتناب کرنا چاہیے، اسی طرح سے گانا سننے سے بھی اجتناب ضروری ہے، کیونکہ موسیقی سننے کا جو گناہ اور عذاب ہے وہ آپ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ دوستو، خود ہی سوچ لیں کہ کون انسان ہے جو کہے کہ اس کے کان میں ابلتا ہوا اور کھولتا ہوا سیسا ڈالا جائے۔ یقیناً ہر کوئی اس عذاب کے بارے میں جان کر اور سن کر کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے، لیکن افسوس ہے کہ آج کا مسلمان اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتلائے ہوئے احکام کا علم ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں اور آخرت سے غافل ہیں۔ خدارا ابھی وقت ہے، ابھی بھی توبہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکم عدولیاں نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے تمام کام ترک کر دیں گے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر ہم اس دنیا سے اللہ کو ناراض کر کے گئے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ گناہوں کی بدولت اگر ہمیں جہنم میں ڈال دیا گیا تو کیا ہوگا؟ کیا ہم جہنم کی آگ کو برداشت کرنے کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ یقیناً جواب نہ ہی ہوگا۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے باز نہیں آ رہے؟ دوستو، یاد رکھیں، میوزک اور گانا سننا اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ہر شخص کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ کی مان کر چلنے، قدم قدم پر نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے فرامین کو اپنانے، دین کی مبارک تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے میں ہی میری نجات، کامیابی اور دونوں جہاں کی خوشگوار زندگی کا سامان ہے۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے ارشادات وہ کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ وہ جانتا ہے اور مانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو میں نے پسے پوشت ڈالا تو میری دنیا بھی اجڑ جائے گی اور آخرت بھی۔ آخرت کی نعمتوں سے بھی محرومی ہوگی
और दुनिया की खुशियां भी मुझसे रूठ जाएंगी, अगरचे वक्ती तौर पर हासिल होंगी। याद रहे कि गाना और म्यूज़िक ये एक ऐसी चीज़ है जो आदमी की दुनिया भी बर्बाद करती है और आखिरत भी। बाज़ तबीयतों को म्यूज़िक सुनने से शायद लज्जत और राहत सी महसूस होती है। ऐसी लज्जत की मिसाल उस खारिश ज़दा शख्स की लज्जत जैसी है जिसको खारिश करते हुए मज़ा महसूस हो रहा होता है, लेकिन कुछ देर बाद ही ये मज़ा उसके लिए वबाल जान बन जाता है। इसी तरह ये म्यूज़िक भी अल्लाह ताला की सख्त पकड़ और ख़तरनाक सज़ा का ज़रिया बन जाता है। दोस्तों याद रखें, ये गुनाह दो चीज़ों पर मुश्तमिल है, एक म्यूज़िक गाना और साज़ो बाजे पर, और दूसरा बेहयाई के जुमलों और बोल, फहश ख्यालात, नामहरम की आवाज़, जिनसी जज्बात को भड़काने और गलत व गुनाह पर आमादा करने वाले नज़रियात पर। लिहाजा अगर दोनों बातें जमा हों तब तो गुनाह है ही, और अगर दोनों में से कोई एक बात भी पाई जा रही हो तो ऐसी आवाज़ का सुनना भी नाजायज़ और हराम है। इसलिए ऐसी नात वगैरह जिसके पीछे म्यूज़िक की आवाज़ हो उससे भी बचना लाजिम है। अलबत्ता अगर म्यूज़िक के बगैर वो नात हो और दीगर कोई खिलाफ शरअ बात ना हो तो उसे सुना जा सकता है। लिहाजा म्यूज़िक और साज वगैरह पर मुश्तमिल नातों और कवालियों के बारे में ये कहना कि ये तो नात है या कवाली है, इससे क्या होता है, इसमें तो अच्छी बातें हैं, दुरुस्त नहीं है। ऐसी नातों और कवालियों को नहीं सुनना चाहिए क्योंकि इनमें म्यूज़िक, साज और बाजे की आवाज़ शामिल है, और म्यूज़िक, साज और बाजे की आवाज़ सुनना भी हराम है। दोस्तों म्यूज़िक यानी साज बाजे के बारे में रिवायत मुलाहिजा कर ही चुके हैं कि एक बार हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रास्ते में जा रहे थे। उनके कानों में गाने और साज की आवाज़ आई। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कानों में उंगलियां डाल ली और उस रास्ते से हट गए। फिर थोड़े थोड़े वक्फे के बाद अपने शागिर्द नाफे से पूछते रहे कि क्या अब भी आवाज़ आ रही है। हज़रत नाफे इस बात में जवाब देते यानी आवाज़ आ रही है, तो आप चलते रहते, यहाँ तक कि जब गाने की आवाज़ सुनाई देना बंद हो गई तो आपने अपने कानों से हाथ हटा लिए और फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी गाने की आवाज़ पर इसी तरह कानों में उंगलियां डालते देखा था। दोस्तों ज़रा गौर फरमाइए, गानों की आवाज़ से कितनी सख्त नफ़रत थी कि कानों में उंगलियां डाल ली। दोस्तों गाने बजाने सुनने में अपने रब्बे करीम और प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की नाफरमानी के साथ मज़ीद नुकसानात भी हैं। चंद नुकसानात का यहाँ जिक्र किया जाता है। शबुल ईमान की रिवायत में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक इरशाद है, गाना दिल में इस तरह नफाक पैदा करता है जैसे पानी खेती उगाता है। इसी तरह एक हदीस मुबारका में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15 ऐसे आमाल बतलाए कि जब लोगों में वो काम होने लगें तो उन पर परेशानियां और मुसीबतें नाजिल होने लग जाती हैं। इनमें से एक काम साज बाजों और गानों की कसरत है। अल्लाह हमारी और हमारी नस्ल की इससे हिफाजत फरमाए। दोस्तों मौसीकी के नुकसानात में ये भी है कि बेहयाई आम होने लगती है। हमारे बच्चियों के अखलाक ख़राब होने लगते हैं। वो अपने वालिदैन और बड़ों के नाफरमान हो जाते हैं। अल्लाह की याद से गफलत होने लगती है। बेचैनी, बेसुकूनी और बेइत्मीनानी की सी कैफियत तारी हो जाती है। अमेरिका में होने वाली एक तहकीक के मुताबिक हर साल अमेरिका में 600 नौजवान गाने बजाने के असरात से मुतासिर होकर खुदकुशी कर लेते हैं। इसके अलावा एहसास ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाता है। फहश और गंदी ज़ुबान इस्तेमाल होने लगती है। इन नुकसानात से बचने के लिए ज़रूरी है कि मौसीकी सुनने और सुनाने से इज्तनाब किया जाए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आज हमारे शादी ब्याह के फंक्शनों में म्यूज़िक का जो एहतमाम होता है हर कोई इससे वाकिफ़ है, और इसके अलावा भी हमारे मुआशरे में म्यूज़िक किस तरह से आम है
اس سے ہر کوئی بخوبی واقف ہے۔ تھوڑا عرصہ بارش نہ ہو تو ہر کسی کی زبان پر یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ کی ناراضگی ہے، اس لیے بارشیں نہیں ہو رہی۔ لیکن اللہ کیوں ناراض ہے، اس بارے میں کوئی نہیں سوچتا، اور نہ ہی اللہ کی نافرمانیوں سے توبہ کرنے کی زحمت کی جاتی ہے۔ دوستو، خوشگوار اور پرسکون زندگی کے لیے طرح طرح کی پریشانیوں، مصیبتوں اور اللہ کے عذاب سے حفاظت کے لیے با اخلاق و با کردار معاشرے کی تشکیل کے لیے ہم میں سے ہر شخص یہ عزم کرے کہ وہ خود بھی گانے اور میوزک سننے سے بچے گا اور اپنے بچوں، بچیوں، رشتہ داروں اور دوستوں کو بھی نرمی اور محبت سے گانے سننے سے بچائے گا۔ اس کے لیے چند تجاویز آپ کی خدمت میں پیش ہیں، خود بھی ان باتوں پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی ان کی ترغیب دیں۔ دوستو، خدا نہ خواستہ اگر آپ اس گناہ میں مبتلا ہیں تو بلا تاخیر ابھی 2 رکعت نفل پڑھ کر اپنے پروردگار سے خوب رو رو کر مانگے کہ اے اللہ، مجھے اس گناہ کی نحوست سے بچا لے، اس کی نفرت میرے دل میں بیٹھا دے تاکہ میں گانے و میوزک کے خطرناک نقصانات سے بچ سکوں۔ اس کے ساتھ جیسے ہی گانے کی آواز کانوں میں پڑے، فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کر دیں اور اپنے دل و دماغ کو گانے کی آواز سے ہٹا کر دوسرے کاموں میں لگانے کی کوشش کریں۔ ایسی تقریبات اور محفلوں میں بھی جانے سے بچیں جہاں معلوم ہو کہ گانے میوزک بجائے جائیں گے۔ اس کا حل یہ ہے کہ تقریب سے کچھ دن پہلے یا کچھ دن بعد جا کر ان کی خوشی میں شریک ہو جائیں اور ان کو یہ بتا کر معذرت کر لیں کہ آپ برا نہیں مانیے گا، میں گانے اور میوزک سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے نقصانات سے بچا لے۔ اس کے علاوہ اپنے موبائل پر میوزک والی رنگ ٹون کو بدل لیں تاکہ ہم خود بھی اس گناہ سے محفوظ رہیں اور دوسروں کی تکلیف کا ذریعہ بھی نہ بنیں۔ دوستو، یہاں آپ کو ایک دعا بتاتے ہیں، اس دعا کو اپنے پاس نوٹ کر کے یاد کر کے دھیان کے ساتھ مانگنا شروع کر دیں۔ دعا یہ ہے: اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والہوائی۔ اے اللہ، میں برے اخلاق، برے اعمال اور بری خواہشات سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے آپ کی عادت چھوٹ جائے گی، لیکن یاد رہے کہ اصل چیز آپ کی قوت ارادی ہے۔ جب آپ کا مصمم ارادہ ہو، آپ کا پختہ ارادہ ہو، تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوگی، اور اگر آپ اپنے ارادے میں پکے نہیں ہوں گے تو پھر آپ سے یہ گناہ نہیں چھوٹ سکتا۔ دوستو، ہم میں سے ہر ایک یہ ٹھان لے کہ اب آئندہ انشاءاللہ ساری زندگی میں گانے نہیں سنوں گا، ایسی مجلس و تقریب سے میں فوراً دور ہو جاؤں گا، چاہے گانے بج رہے ہوں یا میوزک والی نعتیں یا قوالیاں سنی جا رہی ہوں، کیونکہ حقیقی خیر اور اصل سکون و کامیابی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے احکامات سے اپنی زندگیوں کو سنوارنے میں ہی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ تمام گناہوں، بالخصوص گانے اور میوزک سننے سے ہماری حفاظت فرمائے